چوتھے سال پھر جو ہے نا وہ زمینیں جتنی تھی جس جس کے نام وہ جائیدادیں دے کر جو ہے وہ اناج لیا. پانچویں سال جتنے غلام تھے ان لوگوں کے پاس وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کی ملک کر کے اناج لیا. چھٹے سال اپنی اولادیں غلام بنا کر اناج لیا. اللہ کا قانون دیکھیں. اور پھر ساتویں سال ہر چیز تو دے چکے تھے, اپنا آپ بچا تھا تو اپنے آپ کو غلام بنا کر مصر والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج لیا. اور پھر اللہ کے حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے حمد کی اور کہا یا رب تیرا شکر ہے اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میں مصر میں بازار میں مجھے خریدا گیا تھا اور اب مصر کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا غلام نہ ہو. اللہ پاک نے اپنے نبی کا ہر ایک کو غلام بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ قیامت تک مصر میں پیدا ہونے والا کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں حضرت یوسف کو خریدا گیا تھا. یعنی غلام بادشاہ بنا, یہ کوئی بندہ بات ہی نہ کر سکے. نبی کی اتنی عزت ہوتی ہے, بلکہ ہر بندہ قیامت تک جتنی نسلیں پیدا ہوں گی وہ سارے کہیں گے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام کی اولاد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی اور یہ مصر کے اندر اللہ نے عجیب منظر دکھا دیا. اب انہی 7 سالوں میں جو تنگی کے سال تھے, مختلف ملکوں سے لوگ مصر کے دربار میں آتے تھے اور اس وقت یہ باتیں قرآن کی ہمیں حوصلہ دیتی ہیں, مایوسی میں پڑے ہوئے شخص کو اٹھاتی ہیں اور اس کو ہمت دلاتی ہیں کہ بندے گھبرانا, اللہ رب العالمین بہت بلند و بالا ہے, وہ چند لمحوں میں تقدیر اور مقدر کو بدل دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کو طاقت بھی ہے, اختیار بھی ہے. جو چاہتا ہے کتاب میں لکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے. اس کے لیے کوئی بات بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی آسانیاں, اپنی آسائشیں, گھبراہٹوں کو دور کرنا, شفا مانگنا, گھر نہیں ہے تو گھر مانگنا, تجارت خسارے میں ہے تو اس میں ترقی مانگنا, یہ بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ کا میرا مقدر بدل سکتا ہے اور رب تعالیٰ کسی بھی وقت کسی بھی شکل کو چمکا کے معاشرے کے اندر معزز بنا سکتا ہے. کبھی بھی ہمت نہ ہارا کریں, ڈرا نہ کریں, ڈر نکال دیں اور کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ رکھا کریں. اللہ, صرف اللہ اور اللہ, بس اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی غیرت, حمیت اور عزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. اور یہ بات اپنے دل پر لکھ لیں, اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا, حضور فخر عالم نے کہا تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس کو بدلنا چاہیں اور اس نفع کو تم سے دور کرنا چاہیں تو کہا کوئی انسان تم سے وہ نفع دور نہیں کر سکتا. جو رب نے لکھ دیا ہے وہ تمہارے قدموں تک پہنچ کے رہے گا. اور تمہیں کوشش کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. مایوسی میں اور گھبرائے ہوئے جسم اور بوجھل روح اور اس طرح بے قرار بدن کے ساتھ زندگی مت گزارو, حشاش بشاش رہو. 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لو اور اللہ رب العالمین کو ہر وقت اس کے ذکر کے ساتھ یاد رکھا کرو. اپنی تجارت پر, اپنے ٹھیے پر, اپنے اڈے پر, اپنے دکان پر, اپنے بھٹھے پر, کہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو وہاں آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ چند زندگی کے لمحے آپ ایسے گزارو گے جب آپ کے دل کی دھڑکن دھڑکے گی اور اس دھڑکن کا وجود اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ وابستہ ہوگا تو خدا کی قسم ہر دھڑکن آپ کے پورے بدن کے اندر قرار پیدا کرتی چلی جائے گی, پورے بدن کے اندر قرار پیدا کرے گی. لیکن اللہ کو چھوڑ کے جو قرار ڈھونڈنا چاہے گا تو نہیں ملے گا. یہ بات سچی ہے, نہیں ملے گا. بھاگ لے دنیا بھر میں نہیں ملے گا. یہ دولت صرف اللہ کی گھر سے ملتی ہے, اللہ کے در سے ملتی ہے اور اللہ کے نام سے ملتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس دوران کنعان سے اس کے بھائی آ گئے.
اب کنعان سے مصر میں پہنچے. عجیب منظر ہوتا ہے یار. نبی کی ہمت کو بھی سلام ہے, برداشت کو بھی سلام ہے, ان کی غیرت اور حمیت اور سخاوت کو بھی سلام ہے کہ جناب سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور میٹنگیں کی تھیں کہ جناب مار دینا چاہیے, وہ سارے سامنے کھڑے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا, لیکن وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ ایک تو انہیں پتا تھا کہ ہم نے تو انہیں بیچ دیا تھا, تو وہ ایک بکا ہوا بندہ مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کے ذہن میں ہی نہیں یہ بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے نہیں پہچانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا, پہچانا, دل میں محبت تھی, بھائیوں کی بہت زیادہ محبت تھی, آنکھیں رونا چاہتی تھیں لیکن ضبط کر گئے. ضبط جو ہوتا ہے وہ رونے سے زیادہ شدید ہوتا ہے, ضبط کر گئے. اور پھر فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو, انجان بن کے پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو, کہ کنعان سے آئے. کہاں کے رہنے, کون سے محلے کے رہتے ہو, ساری باتیں پوچھی. گھر میں کون کون ہے, کہا ایک ہمارا بھائی ہے بنیامین اور ایک ہمارے والد ہیں. تو کہا والد کیوں نہیں لائے, ان کو بھی لے آتے ساتھ. اللہ اکبر. کہتے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, چل نہیں سکتے. تو بھائی کو کیوں نہیں لائے ہو, وہ چھوٹا بھائی ہے اور والد کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اس لیے نہیں لائے ہیں. ساری باتیں پوچھیں, دل کے اندر جو گرمی تھی, دل کے اندر جو یادیں تھیں اس کو تازہ کیا. اس کے بعد کہنے لگے کہ میاں کیا ضرورت ہے, کہتے کہ غلہ نہیں ہے گھر کے اندر. اللہ اکبر. اور دل میں ایک طوفان اٹھا اور اپنا چہرہ سائڈ پر کر کے کہنے لگے یا اللہ میرے والد کے گھر میں غلہ نہیں ہے اور ادھر تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے. فرمانے لگے ان کی تمام سواریوں کو بھر دیا جائے. ساری سواریاں ان کی اناج سے بھر دی گئیں. اور سبحان اللہ, پھر اپنے خادم اور غلام کو کہتے ہیں کہ میاں ان کی ایک بوری کے اندر جو انہوں نے پیسے دیے ہیں وہ بھی ڈال دینا. اپنے غلام کو کہا کہ جو بوری میں جو پیسے دیے نا اناج کے بدلے میں, پیسے اس لیے لیے تھے کہ وہ نبی کی اولاد تھی نا, تو نبی کی اولاد کو آپ یہ احسان نہیں جتلانا چاہتے تھے, کیونکہ جو جتنا معزز ہوتا ہے اس کے لیے یہ مانگنا بہت شدید ہوتا ہے, مفت میں کوئی چیز لینا بہت اوکھا ہوتا ہے. تو اس چیز کا احترام کیا کہ یہ میرے باپ کی اولاد ہے اور نبی کی اولاد ہیں, تو اس لیے مفت میں اگر کہوں گا کہ لے جاؤ تو شاید ان کے نفس کے اوپر یہ بھاری پڑے. بیچا, پیسے لیے, یہ ہوتا ہے بیلیو بھائی چارہ. بھائیوں پر احسان بھی کیا اور احسان کے بدلے کوئی رولا بھی نہیں ڈالا. یہ ہوتا ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ ہمدردی. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ اچھائی کر لو تو پھر پورے بازار میں ڈھول بجاؤ, میں آدھے براہمن اے دیتا تھے میں اے دیتا. نہ 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 نہ, چپ, کیونکہ وہ بھائی بھی تیرے باپ کا خون ہے, تیرے باپ کا خون ہے, تیری ماں کے جگر کا جو حصہ ہے دودھ وہ اس کے بھی رگوں میں ہے. لہذا ہمت سے کام لے, حوصلہ کر, برداشت کر اور اپنے احسان کو چھپا دے, بھول جا. یہ تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سکھاتی ہے. اور پھر جب بوری کے اندر وہ پیسے ڈال دیے, ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ بوری میں پیسے ڈالنے کی یہ تھی چونکہ یہ نبی کی اولاد ہے اور نبی کی اولاد امانت دار ہوتی ہے. عزیزان لبی شے خدا دی, نہ آنے دی نہ بھا دی, جیبے چ ماری تگا ہو گیا. باوے جناب 1.5 فٹ داڑھی ہوئے, لاکھ روپیہ لب جانا چاہیے. پھر ویکھیے مفت کا مال مل جائے, مال مفت دلے بے رحم آ جانا چاہیے. پھر جا کے ویکھے میری جیب چوں. اور جناب ساڑھے تو وڈا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. تو اندازہ لگائیں عشق کی پہچان اور اعلیٰ نسلی کی پہچان. کہا کہ ان کی بوری میں ڈال دو کیونکہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے, اور جب یہ غلہ نکالیں گے اور اس میں پیسے رکھے ہوئے ہوں گے تو یہ واپس دینے دوبارہ مصر میں آئیں گے, اور اب دوبارہ انہیں بلانا چاہتے تھے. تو یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کیا. یعنی گھر میں دیکھیں گے پیسہ ہے تو لوٹانے آئیں گے,
اور پھر دوبارہ آئیں گے تو ان کو میں کہوں گا کہ اپنے بھائی کو بھی لے آنا. حضرت بنیامین سے بھی ملنا چاہتے تھے, چھوٹے بھائی تھے, اور وہ ماں اور باپ میں مشترکہ تھے, یعنی سگے تھے. اور یہ باقی جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, وہ حضرت یعقوب یعنی والد کی طرف سے سگے تھے, اور ماں الگ الگ تھی. اور پھر قربان جاؤں, فرمانے لگے کہ میاں واپس جا رہے ہو اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو میرے غلے بھرے پڑے ہیں, دوبارہ آ جانا, میں دوبارہ عطا کر دوں گا. اور فرماتے کہ ہاں ایک بندے کے بدلے ایک سواری بھری جائے گی, اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی کو بھی لیتے آنا, اپنا آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی لیتے آنا, تاکہ ایک سواری اور بھی تمہیں دے دی جائے, کیونکہ ہمارے ہاں سخاوت سے عطا کیا جاتا ہے. تو ان کی بات سمجھ میں آئی. کنعان پہنچے, والد کے سامنے جب اناج اتارا, اناج اتارنے کے بعد وہ پیسے نکلے تو کہنے لگے بابا جان مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے, دیکھو یہ پتہ نہیں واپس کیے ہیں یا بھول کے رکھ دیے گئے, جو بھی حالت ہے, لیکن وہ بندہ بڑا کریم ہے اور بڑا مہربان ہے, تو ہمیں دوبارہ جانا ہے تو بنیامین کو ساتھ بھیج دیجئے. کہا پہلے اعتبار کیتا ہے توڑے تھے یوسف علیہ السلام دی دفعہ, تو اب میں نہیں کروں گا. کہا نہیں ابا اب تو ہم سیدھے ہو گئے ہیں, ہمیں معاف بھی تو نے کر دیا ہے, تو مہربانی کر دے اب بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دے, ہم بالکل اس کی حفاظت کریں گے. اب چونکہ پتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن چکے ہیں, ان کی گفتگو اور ان کی بات چیت اصل میں بتاتی ہے. اور دوسری بات اس لیے بھی اجازت دی کیونکہ اب عمریں بڑی ہو چکی تھیں, وہ چھوٹی عمر سے اب بڑے ہو چکے تھے, اب ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, ایک تو میرا جو ہے وہ ان کو سلام کہنا. انہوں نے سلام دیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو کہنا السلام علیکہ وَيَدْعُوا عَلَيْكَ وَشُكْرًا ضَيْفَكَ, کہ ان کو کہنا او میاں بادشاہ تمہارے اوپر سلامتی ہو, ہمارا ابا تمہیں دعائیں دیتا ہے اور تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. یہ الفاظ ان کو کہنا. اور ساتھ میں جو تعلیم کی وہ تعلیم یہ کی کہ میرے بیٹو مختلف مصر کے دروازے تھے الگ الگ بنے ہوئے, تو کہا ایک دروازے سے تم 11 کے 11 بھائی داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازے سے ایک ایک بھائی داخل ہو. اب یہاں 2 وجہ تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ اکٹھے داخل نہ ہونے کی, وہ یہ تھی کہ اکٹھے داخل ہو گئے 11 بھرا جوان ہون تو فرمایا تمہیں نظر لگ سکتی ہے, تو اس سے نظر حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑی سخت ہوتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور پاک کے پاس حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو درد ہے, جسم میں تکلیف ہے, اور تھوڑی دیر بعد میں گیا تو حضور پاک حشاش بشاش ہیں, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آقا بتائیے یہ کیفیت پہلے درد والی تھی اب بالکل ٹھیک ہیں آپ, اس کی وجہ کیا تھی مجھے سمجھا دیں. فرمانے لگے کہ نظر کی وجہ سے تکلیف بندے کو ہو جاتی ہے, تو میرے پاس حضرت جبرائیل آئے, اور جبرائیل آ کے میرے اوپر انہوں نے دم کیا, اور دم پتہ ہے کیا کیا, بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا اللہ یشفیکا, کہ میں آپ کے اوپر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے, اور میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر حسد والی آنکھ سے, اور آپ پر دم کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے. یہ حضرت جبرائیل نے دم کیا, لہذا اچھے کلمات سے دم کرنا یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے. اور حضور پاک اس طرح کے کلمات پڑھ کے حضرت امام حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن تو دم کرنا چاہیے. آخری 2 صورتیں آیت الکرسی اور اسی طریقے آیات شفا, یہ بندے کو یاد ہوں اور بندہ دم کرے اور اس کی برکت سے ضرور شفا ملتی. خاص طور پہ نظر بد جو ہے اس کی حفاظت کا سامان کرتے رہنا چاہیے. نظر بد بڑی مہلک چیز ہوتی ہے.
جس بندے کو پتا ہو کہ میری نظر لگتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، پتا ہوتا ہے بندے کو، جس کو پتا ہو کہ میری نظر لگتی ہے تو اس کو چاہیے جب بھی باکمال چیز کو دیکھے، خوبصورت کہ اپنے بھتیجے بھانجے کو دیکھے، اچھے مکان کو، گاڑی کو، کسی کی کامیابی کو دیکھے تو وہ فوراً یہ بات کہے تبارک اللہ احسن الخالقین ما شاء اللہ، یہ لفظ وہ بولے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر لگے گی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہو کہ اس بندے کی مجھے نظر لگی ہے تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کو کہیں کہ وہ وضو کرے اور تھال کے اندر اس کے وضو کا پانی گرے تو وہ پانی جو تھال میں گرے گا اس کے جسم سے، چہرے سے خاص طور پہ لگا ہوا، تو وہ اپنے اوپر ڈال لیں تو اس کی جو نظر بد تھی وہ اتر جائے گی۔ تو یہ بھی ایک چھوٹے بچوں کو لگ جاتی، اس کی پھپھو کی، چچی کی، ممانی کی، تو یہ آپ اس کا گھر میں معمولی سے ٹوٹکا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو نظر بد کی یہ باتیں آگے، وقت مکمل ہوا، باقی وہ داخل ہوئے تو مختلف دروازوں سے انٹری کا کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیگر اس کی وجوہات، اسباب، اور پھر مصر کے دربار میں دوبارہ ان کا آنا اور وہاں گفت و شنید ہونا، اور اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے